شاہ صاحب، ہارٹ اسٹیٹ کی بات سب سے پہلے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کی ایک ٹیلی وائز اسپیچ کے اندر. اب ہارٹ اسٹیٹ کی بھی حمایت ہو گئی. جب وہ آیا بل پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا جو ریزولوشن ٹیبل ہوا، اس میں بہت شادیانے بجے، پھر ڈسٹنس کر لیا. آج انہوں نے کہا اس سے بھی ہمارا تعلق کوئی نہیں. پھر پہلے جو بشا بی بی کا آئی تھی آفر کہ انتقام نہیں ہوگا، تب 25-26 ہو گیا تو سین سارا بدل گیا. آج پھر سوادی صاحب وہ بات کر رہے ہیں. آج سوادی صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سا یہ سوشل میڈیا پر فائر بندی کرنا ہوگی. یہ تو نہیں آ رہا. کل میں ان کا شیر افضل مروت کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. وہاں نے کہا کہ جی کچھ ڈالروں کے لیے کمانے کے لیے لوگ سوشل میڈیا کی ساری پرابلم پاکستان میں بھگتنی پڑتی ہیں. ایک لگتا ہے آلیو برانچ نہیں، پورا آلیو ٹری اس وقت ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، اور کہ ٹوٹل ایک رویہ بدلا ہوا ہے. ریگارڈلیس کہ سب کو پتہ ہے کہ اس سے جو الائنس بننا تھا وہ بھی ابھی لٹک گیا ہے، اور یہ سارا سین ہو رہا ہے. کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک وائز پولیٹیکل ری اسٹریٹجائز کر رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے باقی اب پریشر سے کریک ہونا شروع ہو گئی ہے؟ دیکھو، اگر تو سنجیدگی سے بات کرنی ہے مالک صاحب، تو سیاست کا بنیادی مقصد ہی مڈل گراؤنڈ کو لوکیٹ کرنا ہوتا ہے، کہ درمیانی راستہ دکھانا ہوتا ہے اور لچک دکھانی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا، بدقسمتی سے آپ ذرا تھوڑا سا دل خوش فہم کو ہے امیدیں والا، آپ کے ساتھ بہت سین ہو جاتا ہے. میری بدقسمتی ہے کہ 21 نومبر کو جب محترمہ بشرا بی بی نے یہ پیغام دیا تھا تو اس دن آپ نے مجھے عزت بخشی اور آپ نے مجبور کیا کہ میں یہ جو ہے وہ پیغام سنوں. وہ پیغام میں نے سنا اور میں نے آپ کو اسی پروگرام میں ریکارڈ پہ ہے، میں نے کہا یار یہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور 21 نومبر کے فوراً بعد آپ کو کیا ملتا ہے؟ 26 نومبر. ٹھیک ہے. اب اسی طرح آپ مجھے دیانتداری سے بتاؤ کہ معاملہ جس سطح پر چلا گیا ہے، کیا اعظم سواتی صاحب کا واقعی وہ پے گریڈ ہے کہ وہ انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات کر سکے صلح صفائی کے لیے؟ لیٹس بی آنیسٹ. اسی لیے احتیاطاً وہ نام شامل کر رہے ہیں عارف علوی صاحب کا. اب عارف علوی صاحب سابق صدر ہیں، انہوں نے کل نیو یارک میں ایک جلسے سے خطاب کرنا ہے. سنا ہے 24 گھنٹے ان کے ارد گرد جو ہیں، جن کے بارے میں ویسے کہا جاتا ہے کہ جی وہ آگ لگانے والوں میں اگر شامل جن لوگوں کو 3-4 کو کیا جائے گا تو اس میں وہ شہباز صاحب بھی شامل ہیں، جو بہت اچھا وہ ایک اپنا بہت طاقتور انگریزی اردو میں وہ اپنا وہ کر رہے ہیں اور بڑی ہارش لائن لیتے ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کی کلاس بھی لیتے ہیں جو ان کی نالج میں بکے ہوئے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر شہباز گل بھی میرا ہے اور اعظم سواتی بھی میرا ہے تو پھر میں بات کس سے کروں؟ اور دوسری بات یہ کہ اعظم سواتی صاحب کے پے گریڈ سے بتا دیجئے کہ نہایت اہم شخصیت کون سی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے انہی کے پے گریڈ کی ہوگی نا. وہ پھر آگے بات کریں گے کہ جی بہرحال ایک سابق صدر ہیں، ان کی ملاقات فلاں سے کروا دیجئے. کوئی اس طرح کا، تو آپ اس کو کوئی زیادہ افسا نہیں دیکھ رہے تھے؟ میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں. دیکھو، جیسے میں نہایت ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، منگل والے دن کچھ ملاقاتیوں نے عمران خان صاحب کو بہکانے کی کوشش کی کہ صاحب یہ اعظم سواتی جو ہیں یہ لوگوں کو غلط پیغام دے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بانی تحریک انصاف نے اعظم سواتی کو ڈیفینڈ کیا. یہ کہا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے، لیکن میرا ہمیشہ یہ ہے کہ مذاکرات ان سے کرنے ہیں جن کے پاس طاقت ہے. اور دوسری بات، ہم نے مذاکرات کیے تھے نا 2 مہینے پہلے، یعنی وہ حکومت وقت کی بات کر رہے تھے، اس سے بات کی تو ہم کہہ رہے تھے کہ کمیشن کے اسلام آباد میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان پہ کمیشن دے دیں، وہ نہ دے پائے. تو ان کے ساتھ ضرور، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کو جو ہے اپنے دل کی بات کرنا نہیں آتی، یعنی وہ اتنے آرٹیکولیٹ انف نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھا سکے. لیکن یار وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو مقصد ایک بات طے ہے کہ اعظم سواتی جو کچھ
کر رہے ہیں اس کے لیے انہیں اب ان کے قائد کی مکمل حمایت حاصل ہے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اعظم سواتی کا واقعی وہ کیلیبر، وہ پے گریڈ ہے؟ مثال کے طور پر علی امین گنڈا پور کا پے گریڈ ہے، اس کا تو بنتا ہے، اور اسی کی وجہ تو اگر یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں تو کچھ تو بات ہو سکتی علی ہے. امین گنڈا پور جب بیرسٹر سیف کے ساتھ پشاور میں عید مبارک کہنے جاتے ہیں، جن کے ساتھ ایپکس کمیٹی میں بھی بیٹھنا ہوتا ہے، تو ملاقات ہو پاتی ہے، جبکہ وہ بہن نہیں مل پاتی عید کے دنوں میں، بہرحال کے تعطیلات میں جیل کھلتی ہے. تو علی امین گنڈا پور کا یقیناً پے گریڈ ہے، اور علی امین گنڈا پور کا پے گریڈ اتنا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست کا جو اٹھان ہے، جو اڑان ہے، اس کا آغاز بنیادی طور پر کس چیز سے ہوتا ہے؟ ڈرون حملے نہیں درکار. تو انہی کی پارٹی کی حکومت ہے، اور کسی ٹرائبل ایریا میں نہیں، ڈسٹرکٹ مردان کے ایک علاقے میں ڈرون حملہ ہوتا ہے. لیکن عجیب اتفاق کی بات ہے کہ ابھی تک مذمتی بیان اس شخصیت کی جانب سے نہیں آیا جو ڈرون حملوں کے بہت مخالف تھے. منیب، آپ کا بھی ہمیشہ سے اسٹانس سے ہے کہ جی کوئی کہیں پہ بات چیت نہیں ہے، نرمی نہیں ہے، یہ ون سائیڈڈ لو افیئر نظر آ رہا ہے. ابھی تک سارے کہتے تھے کہ جی ادھر سے بات نہیں ہو رہی، کسی کو تو سی بی ایم کرنے ہیں، کسی کو تو کوئی 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا. تو کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی ایک اٹس اے وائز موو کہ ٹھیک ہے چلیں ہم اوپن ہیں بات چیت کو، اور ابھی بھی ہم بات چیت کرنے پہ تیار ہیں، تو جواب آئے گا نہیں آئے گا؟ سواتی صاحب یہ پرسیپشن کریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے چیزیں جتنی بری ہیں اتنی نظر آ نہیں، اتنی شاید رہیں نا. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے گزارش ہے، ایک تو یس، اگر میں یس اور نو میں ہم کریں کہ اٹس اے وائز پولیٹیکل موو کہ چلیں تھوڑا 2 اسٹیپ بیک بھی جائیں اور تھوڑا ریٹریٹ بھی کریں، ٹیکٹیکل کریں، لیکن چلیں کوشش کریں کہ اپیز کرنے کے لیے. لیکن وہ تو چلے تحریک انصاف کی حد تک ہے، لیکن جہاں مسائل یا معاملہ ہے وہاں تو جو جس طرح دیکھیں 3 سال ہو گئے عمران خان صاحب کی حکومت گئے ہوئے، 1.5 سال سے زیادہ انہیں جیل میں ہو گیا ہے. تو جو یہ میرے خیال میں کوئی خبر تو نہیں ہے، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، شاہ جی کو بھی اور مظہر صاحب کو بھی، کہ وہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از بیونڈ ریپیئر. یہ ریپیریبل چیز نہیں ہے، ریپیریبل چیز ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو عمران خان کا انسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے وہ ریپیئر نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے ماضی میں بھی ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لوگوں پہ لکیریں بھی لگی ہیں، سب کچھ ہوا ہے، بٹ پیپل ہیو باؤنسڈ بیک. میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ایوری ٹائم ہی fell apart with the opposite, I mean with the establishment, اور پھر چیزیں تھوڑی سی بہتر ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں ان کا جب یہ بات ہم کرتے ہیں کسی جگہ پر، یا میں کوشش کرتا ہوں کسی جگہ اس کو کرنے کی، تو کہا جاتا ہے کہ یہ غلط کمپیریزن ہے، یہ کمپیئر آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ میاں نواز شریف کی پولیٹیکل ہینڈلنگ جو ہے وہ مختلف ہے، ایون پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل ہینڈلنگ بہت مختلف ہے، وہ اور ان کے اور معاملات تھے. یہاں جو معاملہ ہے یہ تو مطلب وہ تو اتنا زیادہ الاؤ می ٹو سے کہ وہ انسٹیٹیوشنل ہیٹریڈ ہے اگینسٹ عمران خان صاحب، وہ اب اتنی ایویڈنٹ ہے کہ آپ کو وہ بالکل ہوتا ہے نا کہ آپ کو نظر آتی ہے کہ آپ کسی جگہ سے اسیس کر لیتے ہیں کہ کوئی اشاروں کناروں میں بھی نہیں ہوتی. اٹ از ویری کلیئر، اٹ از ویری ڈائریکٹ اینڈ اٹ از ویری آبویس. تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اگر یہ ہو کہ اچھا جی 1 سال گزر گیا، ہمارا بھی یہ خیال تھا یار 1.5 غصہ ہوگا، چیزیں ہوں گی، پھر تھوڑا سا چیزیں مختلف ہو جائیں گی. لیکن آئی ہیو ناٹ وٹنسڈ اینی تھنگ ایز یٹ جس نے کوئی تبدیلی آئی ہو، جس میں کوئی یہ ہو کہ نہیں اچھا جی کوئی رہا ہو رہا ہے تو نہیں جی اس کا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں اپیل میں جائیں گے، یہ کیا ہے یہ کام خراب ہو رہا ہے، نہیں ملٹری کورٹس کا فیصلہ ہوا ہے، کم واٹ میری ہوگا ملٹری کورٹ سے فیصلہ، سو دیکھا جائے گا، سو بی اٹ، اور وی ول فائٹ اٹ آؤٹ. سو اگر یہ ابھی تک ماحول ہے اور یہ سختی کا ایلیمنٹ موجود ہے، تو پھر ہم جو سواتی صاحب فرما رہے ہیں انہوں نے کوششیں بہت کی ہیں، اور الاؤ می ٹو سے کہ بہت میں جگہ پہ تو آپ لوگ بھی شاید گواہ ہیں، شاید شاہ جی بھی ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے کاشف عبادی صاحب تو تھے کہ وہ گواہ تھے اس چیز کے، جہاں خان صاحب نے اپنی گرفتاری سے پہلے کہا کہ بھئی میں تو کوشش کر رہا ہوں بات کرنے کی، تو آگے سے جواب نہیں آتا. دس واز بیفور ہز اریسٹ، بٹ اب تو 1.5 سال ہو گیا ہے.
تو وہ کہاں گئے وہ؟ اب یہ ٹھیک ہے اگر یوٹیوبرز کے چکروں میں پڑنا ہے کہ 200 آفرز ہو گئی اور 500 آفر ہو گئی اور اتنی آفرز ہے کہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ جو آپ بتا رہی ہیں یہ لاہور صاحبہ کے پھر تو بات اور ہم لوگ وہاں ہم کچھ دوست تھے, یہ لاہور زمان پاک کی کانورسیشن ہے. یو آر رائٹ.